نہیں، رہنے کی جگہ وہ ہے جسے تو نے ہمارے لیے نعمت کے طور پہ بنایا ہے۔ کاش کوئی آ جائے مجھے لے جائے۔ رب فرماتا ہے میرا فرشتہ جہاں میرا بندہ آنا چاہتا ہے ملک الموت آتے ہیں، روح قفص ان شریف سے پرواز کر جاتی ہے۔ کبھی بھی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بچن کے بول سبحان اللہ، کون کہتا ہے مومن مر گیا، ارے قید سے چھوٹا ہوا تو ایک بچن کے بول سبحان اللہ، مومن مرتا نہیں ہے، بچن کے بول سبحان اللہ، بلکہ مومن ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کر جاتا ہے۔ اور عزیز عالم ملت اسلامیہ، ہمارے عالی جناب محمد نوشاد صاحب اور ان کے جو دیگر بھائی برادران ہیں، اپنے والد گرامی کے لیے انہوں نے اس منچ کو سجایا ہے، ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے والدین کو، اگر والدہ زندہ ہے تو والدہ کو صحت عطا فرمائے، والد صاحب دونوں انتقال کر گیا، اللہ علامہ خلیل صاحب فرما رہے ہیں دونوں انتقال فرما چکے ہیں، والدہ تو پہلے جا چکی ہے، والد صاحب اب گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو عمر خیر، دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ذرا بچل کے بولو سبحان اللہ۔ والدین کی نعمت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے اپنے بندوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حملتہ امہ کرہا وضعتہ امہ کرہا، لیکن خصوصیت کے ساتھ میں نے اپنے بندوں سے کہا ہے اے بندو اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، کیونکہ اس نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں تکلیف کے ساتھ رکھا ہے، اور جب چلا ہے تو تمہیں تکلیف کے ساتھ چلا ہے۔ مولا جب احسان کے اندر جب تو نے بیان کیا ہے تو ماں باپ دونوں کا ذکر کر دیا، پھر خصوصیت کے ساتھ والدہ کے ذکر کی حاجت کیا تھی؟ رب تعالیٰ حاجت سے پاک ہے، رب تعالیٰ ضرورت سے پاک ہے، رب تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، ضرورت انسان کے لیے ہے، ضرورت بندوں کے لیے ہے، اللہ ضرورت سے پاک ہے، لیکن میرے رب نے والدہ کے مقام کو 4 چاند لگا دیا کہ والدہ کا مقام کا عالم یہ ہے کہ میرے رب نے جہاں عمومیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، ماں کا ذکر الگ سے کر کے اس کی قسمت کو 4 چاند کروا دیا۔ دیکھیں 30واں پارہ ہے، سورہ قدر شریف ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ۔ اللہ اکبر، میرا رب فرماتا ہے کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ شب قدر کیا ہے؟ رب تعالیٰ خود ہی اعتراض فرماتا ہے، پھر بھی خود ہی اس کا جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ دوسرا شرف کیا ہے؟ تنزل الملائکہ، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے الملائکہ بھی، جبریل امی بھی آ گئے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہاں پر الروح کا ذکر کر کے ان کی قسمت اور ان کے مرتبے کو 4 چاند لگا دیا ہے۔ جبریل اور فرشتوں کا مقام اور ہے، تمہارا مقام اور ہے، میکائیل کا مقام اور ہے، تمہارا مقام اور ہے، اسرافیل کا مقام اور ہے، تمہارا مقام اور ہے، اسرائیل کا مقام اور ہے، تمہارا مقام اور ہے۔ اور ان کی ڈیوٹیاں الگ تھی، لیکن جبریل تمہاری ڈیوٹی یہ تھی انبیاء کی بارگاہ میں آنا جانا، رسولوں کی بارگاہ میں آنا جانا، اور سب سے زیادہ آمنہ کے لال کی بارگاہ میں ان کا آنا جانا رہا۔ یہ وہ شرف ہے جس کی بنیاد پر میرے رب نے جبریل امی کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے جب ماں باپ کا ذکر فرما دیا، ماں باپ کے ذکر کے بعد خصوصیت کے ساتھ والدہ کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ باپ کا مقام اور ہے، تمہاری ماں کا مقام اور ہے۔ ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آؤ دیکھو نہایہ شریف ہے، نہایہ کی حدیث مبارکہ ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن جوامع الکلم میں سے ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں المرء تموت بجمع شہیدا۔ ارے تم نے ماں باپ کے مقام کو کیا سمجھا ہے؟ خصوصیت کے ساتھ تمہاری ماں کا مقام کیا ہے تجھے کیا معلوم ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جب ایک ماں درد ذہن میں ہوتی ہے، اللہ اکبر، جب بچے کو جنتی ہے اس وقت اس کے حالات کیا ہوتے ہیں، اس سے پہلے کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ آج سے 25 سال 30 سال پہلے چلے جائیں، اس زمانے میں عورتوں کی ڈیلیوری گھروں میں ہوا کرتی تھی، دایا ڈیلیوری کرا دیا کرتی تھی، دوا وغیرہ کا معاملہ نہیں آتا تھا، ہاسپٹل میں جانے کی
दिक्कत नहीं आती थी, ये ऑपरेशन का मामला नहीं आता था, ग़ज़ाएं खालिस होती थी, दवाओं का मामला नहीं होता था, लोग अच्छे थे, नेक थे, हालात अच्छे थे, लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम हालात बदलते चले गए। हम यहाँ तक पहुँच गए कि जब डिलीवरी का मामला आता है, पूरे 9 महीने हमारी माँ बहनें डॉक्टरों का चक्कर लगाती है, फिजिशियन के साथ यहाँ जाती है, सुई दवा का मामला रहता है, बावजूद उसके जब डिलीवरी का टाइम आता है हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बड़े ऑपरेशन का मामला होता है, औरतों की जान पे बनाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद माँ को जान से हाथ धोना पड़ता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे सरकार फरमाते हैं अगर कोई औरत ऐसी है कि जिसके पेट ही में बच्चा मर जाए या उसकी वजह से उसकी माँ का इंतकाल हो जाए, तो मेरे सरकार फरमाते हैं ऐसी औरत की जो मौत होती है, बड़ी अजीम मौत होती है, वो इधर मरती है, अल्लाह ताला उसे शहीदों का मर्तबा अता देता है। चल के बोले ना सुभान अल्लाह। हमने अपने वालिदैन की मकाम और मर्तबा को क्या समझा है, आइए देखिए कंसुल उम्माल की हदीस मुबारक है। मेरे सरकार फरमाते हैं अलमरअतु इज़ा काना अलमरअतु इज़ा हमलत काना लहा अजरु स्वाइमी अलकाइमी अलमुखबिती अलमुजाहिदी फी सबीलिल्लाह। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे सरकार फरमाते हैं अल्लाह का एक बंदा है जो मोमिन है, नेक है, अच्छा है, इलाही कलमतुल्लाह के लिए वो निकलता है, दिन भर रोजा रखता है, रोजा रखने के साथ साथ वो जिहाद करता है, फिर जब घर वापस आता है रात में क़याम कर रहा है, कभी रुकू कर रहा है, कभी सजदा कर रहा है, कभी तशहुद पढ़ रहा है, कभी तशहुद पढ़ रहा है, कभी तस्बीह कर रहा है, कभी तहलील कर रहा है, कभी तहज्जुद पढ़ रहा है, रात का मुख्तसर हिस्सा सो करके। मेरे सरकार फरमाते हैं एक बंदा है लेकिन उसने 4 सिफतों को अपना लिया है, वो रोजा भी रखा हुआ है, वो जिहाद भी कर रहा है, वो क़याम भी कर रहा है, वो रुकू भी कर रहा है, वो सजदा भी कर रहा है, वो तशहुद भी कर रहा है, सारे मामलात कर रहा है। लेकिन इतनी सारी नेकियों के लिए उस मोमिन मर्द को क्या क्या करना पड़ता है, दिन में जिहाद भी करना पड़ता है, रोजा भी उसे रखना पड़ा, रात में क़याम भी करना पड़ता है, रुकू भी करना पड़ता है, सजदा भी करना पड़ता है, तशहुद भी पढ़ना पड़ता है, उसे तहज्जुद की नमाज भी पढ़नी पड़ती है। लेकिन एक औरत है अपने घर में है, बचन के बोलो ना सुभान अल्लाह, वो हामिला है, अपने बच्चे को अपने पेट में रखे हुई है, कभी काम कर रही है, कभी झाड़ू लगा रही है, कभी खाना पका रही है, लेकिन मेरे सरकार फरमाते हैं कि एक बच्चे की परवरिश और पेट में पालने की वजह से मेरा रब उसे ये इनाम अता फरमाता है कि कभी उसे घर में रहते हुए कभी जिहाद का सवाब देता है, कभी रोजे का सवाब देता है, कभी क़याम का सवाब देता है, कभी रुकू का सवाब देता है, कभी सजदे का सवाब देता है। ए मेरी माँ बहनों, मेरे रब ने तुम्हारी किस्मत का सितारा इतना बुलंद फरमाया कि तुम घर में हो, पेट में बच्चे को पाल रही हो, तो रब ताला तुम्हें इतने सारे सवाब भी देता है और उसके बदले जन्नत भी देता है, जन्नत में अपना दीदार। चल के बोलो सुभान अल्लाह। हमने अपने वालिदैन के मकाम और मर्तबा को हमने समझा क्या है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, आप पेट में थे लेकिन अल्लाह ने आपकी वालिदा को इतने सवाब अता फरमाए, कभी रोजे का सवाब दिया, कभी जिहाद का सवाब दिया, कभी क़याम का सवाब दिया, कभी रुकू का सवाब दिया। यही पर नहीं मेरे सरकार फरमाते हैं इज़ा ज़रबहा तलाक़ु ला तदरिल खलाइक़ मा लहा मिनल अजरी, कि जब एक औरत बच्चे को जनती है तो तुम क्या जानो कि अल्लाह ताला ने उसे अजर क्या दिया है। वो अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह के बताने से अल्लाह के प्यारे हबीब बेहतर जानते हैं। जरा चल के बोलो ना सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, सरकार फरमाते हैं एक माँ ने बच्चे को पेट में रखा, बच्चे को जन्म दिया, अब उसे दूध पिला रही है, 2 साल उसे दूध पिलाना है, 2 साल से ज्यादा उसे दूध नहीं पिलाना है। हाँ, बच्चा अगर डब्बे का दूध पी रहा हो तो माँ चाहे जितना पिला दे, लेकिन अपना दूध पिला रही है 2 साल पिला सकती है। अब इन 2 सालों में एक माँ अपने बेटे को, अपनी बेटी को कितना दूध पिलाती है, कितना चुस्की दूध पिलाती है, वो माँ जानती है, मेरा रब जानता है। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बल्कि माँ भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकती है, इसका अंदाजा मेरे रब को है। अल्लाह अकबर। 2 साल के अंदर माँ ने अपने बेटे बेटी को 2 करोड़ दूध पिलाया है या 4 करोड़ पिलाया है, 2000 पिलाया है, मेरा रब बेहतर जाने। लेकिन इसके बदले में अल्लाह ताला हमारी माओ को सवाब कितना अता फरमाता है। जरा सुनते चले, मचल के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर।
میرا رب فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے اس کے حوالے سے. چل کے بولے سبحان اللہ، چل کے بولے یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرأۃ اذا حملت اذا فاطمت بكل مصة او رضعة اجر نفس تغيها، کہ جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر گھونٹ کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جان زندہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. جان زندہ کرنے کا کتنا ثواب ہے سبحان اللہ. ایک آدمی ہے سرے راہ پڑا ہوا ہے، کراہ رہا ہے، اس کی جانے والی ایکسیڈنٹ کر گیا، آپ نے اسے اٹھایا، آپ نے اسے سہارا دیا، ہاسپٹل آپ نے پہنچا دیا ہے، اللہ اکبر، اس کی زندگی بچ گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام عمل ہے، نہیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا ثواب عطا فرماتا ہے. اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر خودکشی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو عطا نہیں فرمائے گا. ہماری جانیں بڑی محترم ہے، ہماری جانیں بڑی عزیز ہے، بڑی قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو بہت پسند فرماتا ہے. خودکشی حرام ہے. عزیزان ملت اسلام، ایک جان زندہ کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے. میرا رب فرماتا ہے ان 2 سالوں کے اندر میری بندی جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے میں اپنی اس بندی کو ایک جان زندہ کرنے کا میں ثواب عطا فرمایا کرتا ہوں. اے میری ماں بہنوں، تم نے اسے عام عمل سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جو ثواب عطا فرمایا ہے وہ بے حد و بے حساب ہے. ادھر تم عمل کرتی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا پروانہ عطا فرماتا. یہ ہمارے والدین کا مقام و مرتبہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی پر نہیں سرکار فرماتے ہیں اس